السلام علیکم حبیبی، کیف حالک؟ انا بخیر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل مزے میں ہوں گے، ایک دم ٹھیک ٹھاک بخیر عافیت ہوں گے۔ ایز نو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگلے آنے والے ویڈیو میں کور کرنے والا ہوں امپورٹنس آف صلاح، اینڈ اس کے ساتھ میں کنسیپٹ آف زکوٰۃ میں بتاؤں گا اور امپورٹنس آف زکوٰۃ بتاؤں گا۔ لیکن میں نے جو امپورٹنس آف صلاح ویڈیو اپلوڈ کیا تھا وہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، سو میں نے سوچا کہ اگر میں یہ دو ٹاپک بھی پڑھاؤں اسی کے ساتھ میں، یہ زیادہ ہی لمبا ہو جائے گا ویڈیو۔ دیٹس وائی آئی ایم میکنگ دس ویڈیو سپریٹ۔ اس میں ہم کور کرنے والے ہیں زکوٰۃ، اس کا امپورٹنس، اور اس میں تھوڑا سا کنسیپٹ دوں گا اور کچھ احادیث بھی بتاؤں گا پہلے، پھر اس کا کنسیپٹ پڑھیں گے اینڈ دین اس کی امپورٹنس۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ سب سے پہلے ہم پڑھنے والے ہیں اس میں سے کچھ احادیث۔ تو سب سے پہلا جو احادیث اس میں ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو، جن کا نام حضرت معودہ تھا، ان کو یمن کی طرف بھیجا اور بولا کہ وہاں جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دو، یعنی کہ ان کو کلمہ پڑھاؤ اور ان کو یہ بتاؤ کہ میں یعنی کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور اللہ کی عبادت آپ کو کرنی ہے، اس کے سوا کسی اور کو عبادت کا حق نہیں ہے۔ اور جب وہ لوگ یہ چیز تسلیم کریں اینڈ دین ان کو نماز کی دعوت دو، ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے ایک دن میں، اور پھر جب وہ اس بات کو تسلیم کرے پھر ان کو زکوٰۃ کی تعلیم دو، ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ یہ تھا پہلا حدیث۔ اور دوسرا اس میں ایک حدیث شریف ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص اگر اس کے پاس کچھ پیٹس ہے، کچھ ڈومیسٹک اینیملز ہے جیسے شیپس یا پھر کیملز ہو اس کے پاس، تو اگر اس بندے نے ان کیملز کے یا پھر ان شیپس کے زکوٰۃ پے کی ہوگی، تو وہ جو جانور ہے وہ قیامت کے دن اس کے سب سے بیسٹ حالت جو ان کو دنیا میں تھی، اچھی خاصی جب صحت تھی ان کی، اس حالت میں پیش ہو جائیں گے ان کے سامنے۔ اور اگر اس شخص نے ان کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی، ان کیملز کی یا پھر شیپس کی، وہ کیا کریں گے؟ وہ آئیں گے، وہ جو کیملز ہوں گے، وہ جانور ہوں گے، وہ آئیں گے اور اس جو ان کا مالک ہوگا دنیا میں، وہ ان کو سب سے پہلے اپنے پیروں سے کچھ دیں گے اینڈ دین پھر اپنے سینگ مار مار کے اس کو عذاب دیں گے اس کو۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر کسی کے پاس سونا ہو یا پھر چاندی ہو اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہ دی ہو، تو قیامت کے دن وہ جو سونا ہوگا اس کو پگھلایا جائے گا اور پھر اس کے فائلز بنا دیے جائیں گے، اور پھر وہ فائلز اس شخص کے فور ہیڈ یا پھر اس کے پیٹھ پہ باندھ دی جائیں گے، پھر وہی ابلتا ہوا لاوا گرم سونا چاندی اس کے ماتھے پہ اور اس کی پیٹھ پہ باندھ دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ عمر بن شو نریٹ کرتے ہیں کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ میں اس کی بیٹی تھی جس نے 2 کنگن پہنے تھے سونے کے۔ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ جب اس عورت نے اس کو نیگیٹو آنسر دیا، یعنی کہ نہیں بولا، تو پھر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ منظور ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کے یہ جو ہاتھ ہے اس میں آگ کے 2 کنگن پہنائے جائیں گے؟ یہ سن کر وہ جو عورت تھی، اس کی جو بیٹی تھی، اس نے فوراً وہ کنگن اتار دیے۔ ہاں وہ کنگن پہن سکتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ان کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، دیٹس وائی اس نے اس کو اتار دیا وہیں پہ۔ ایک اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے، پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ کوئی بندہ غریب نہیں ہوگا، غریب نہیں بنے گا اگر وہ زکوٰۃ پے کرے گا۔ یہ تھے کچھ احادیث جو میں نے آپ کو ابھی بتائے۔ ناؤ موونگ آن آور نیکسٹ ٹاپک، دیٹ از کنسیپٹ آف زکوٰۃ۔ اب ہم پڑھیں گے کنسیپٹ آف زکوٰۃ۔ لنگوسٹکلی اگر ہم دیکھیں گے زکوٰۃ کی جو میننگ ہے، اس کے 2 میننگس نکل کے آتے ہیں۔ ایک تو ہے پیوریفیکیشن، جس کو ہم پاک کرنا کہتے ہیں، دوسرا آتا ہے اس کو گروتھ، امپرومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ 2 میننگس نکل کے آتے ہیں زکوٰۃ کے لنگوسٹکلی۔ اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں گے اس کو، ہم اس حساب سے دیکھیں گے کہ اپنے ویلتھ جو ہے اس کو پاک کرنا، اس کو پیوریفائی کرنا بائی ڈسٹریبیوٹنگ اٹ، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، ڈسٹریبیوٹ بھی اتنا کرنا جتنا مینشن کیا گیا ہے، جتنا بتایا گیا ہے قرآن میں،
ان لوگوں میں جو اس کے حقدار ہوں، وہ لوگ جو نیڈی پرسن ہو، وہ لوگ جو مینشن کیے گئے ہوں قرآن میں کن کن لوگوں کو دینی ہے اور کتنا دینا ہے آپ کو. اٹس دا میننگ آف، اگر ہم دیکھیں گے ٹیکنیکلی اس کی میننگ اپنے ویلتھ کو پیوریفائی کرنا، اینڈ دین اس پیوریفائڈ جو آپ نے ویلتھ نکالا، پیوریفائی کر کے جو پارٹ آپ نے نکالا جتنا بتایا گیا آپ کو، اینڈ دین ڈسٹریبیوٹ کرنا ان لوگوں میں جو مینشن کیے گئے ہوں، ان لوگوں میں جو اس کے حقدار ہوں. یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ایک سال کے بعد دی جاتی ہے، اسلامک ایئر کے بعد دی جاتی ہے، اور یہ کچھ اسپیسیفک سب مسلمانوں کو نہیں دینی ہے یہ زکوٰۃ. اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے کس کس کو دینی ہے اور کس کس کو نہیں دینی ہے، کس کو دینی ہے اور کس کو لینی ہے دونوں، اور کتنا دینا ہے یہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے. یہ ایک اسلامک ایئر کے بعد دی جاتی ہے، اور یہ جو اٹ از ون آف دا 5 پلرس آف اسلام ایز یو نو، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کے 5 پلرس میں سے ایک پلر ہے. دوسری بات، یہ جو زکوٰۃ ہے اس کا بار بار قرآن میں ذکر آیا ہے. اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں یا اگر آپ نے قرآن پڑھا ہو تو آپ نے بار بار دیکھا ہوگا جب بھی نماز کا ذکر آیا ہے تب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو. قرآن میں ایک چیز کا ذکر آیا ہے، نصاب. نصاب کیا چیز ہے؟ نصاب وہ منیمم اماؤنٹ آف جو ہے ہم کہیں گے ویلتھ ہے ایک مسلمان کے پاس ہو جس سے وہ حقدار بن جاتا ہے زکوٰۃ دینے کا. اب وہ منیمم پرسنٹ آف ویلتھ کتنا ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو. سب سے پہلے اگر ہم سونے کی بات کریں، گولڈ، وہ اگر آپ کے پاس 87.48 گرامز یعنی کہ 7.50 تولاز آتا ہے، وہ اگر ایک بندے کے پاس اتنا گولڈ ہے، اتنا یعنی کہ اس کے برابر یا اس سے زیادہ گولڈ ہے اس کے پاس، تو وہ اس پہ یہ حق بنتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے اس کی. وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے زکوٰۃ کے لیے. اس کو پے کرنا ہے زکوٰۃ فار دیٹ گولڈ. اگر اس کو 7.50 تولاز گولڈ ہے، ایک چیز فار گولڈ. ناؤ اگر ہم چاندی کی بات کریں، چاندی اگر اس کے پاس 612.36 یا 52.50 تولاز اگر اس کے پاس چاندی ہے تو اس چاندی کی بھی اس کو زکوٰۃ پے کرنی ہے. وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے کے لیے. اگر آپ کے پاس سونا چاندی نہ ہے یا پھر کیش ہے، اگر اس کیش کی ویلیو اتنا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، یعنی کہ 7.50 تولا گولڈ کی جو ویلیو ہوگی کیش میں، اگر آپ کے پاس اتنا کیش ہے، یا پھر اگر ہم چاندی کی بات کریں 50.52 تولا جو ہے اس کے برابر آپ کے پاس کیش ہے، تو اس کیش کا بھی آپ کو زکوٰۃ پے کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس باقی ویلتھ ہے، مطلب باقی سب چیزیں ہوں گی، جیسے ایکسٹرا بستر آپ کے پاس ہے یا پھر ایکسٹرا کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ استعمال نہ کرتے ہوں. ہاں ایک چیز ہے، اگر آپ کچھ چیزیں یوز کرتے ہیں جیسے کہ پہننے کے کپڑے یا پھر گاڑی یا پھر آپ کے وہ والے بستر یا پھر کتابیں آپ کے جو آپ یوز میں آپ کے جو ہوگے، اس پہ زکوٰۃ آپ کو نہیں لگے گی. باقی جو آپ کو ایکسٹرا ہے جیسے کہ کچھ کتابیں جو آپ یوز نہ کرتے ہو، کچھ کپڑے ہوں یا پھر کچھ اور چیزیں جو آپ یوز نہیں کرتے ہو، اس پہ بھی آپ کو پے زکوٰۃ کرنی ہوگی. اور دوسری چیز، آپ کو اپنے جانوروں پہ بھی، اپنے بزنس پہ بھی، اور اپنا جو لینڈ پروڈکشن جو آپ کو نکلتا ہے اس پہ بھی آپ کو زکوٰۃ پے کرنی ہوگی. اب وہ زکوٰۃ کتنی پے کرنی ہے، وہ آن دا ہول اگر اس کو دیکھیں گے وہ 2.5% آتا ہے، جس کو ہم 1/40 پارٹ جس کو ہم کہیں گے 1/40 پارٹ آپ کو اس کا زکوٰۃ پے کرنا ہے آن دا ہول. اب رہی جو کھیت میں جو اناج اگتا ہے یا پھر سبزی آپ کے جو ہے کھیتوں میں اگتی ہے، اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ پے کرنی ہے. اس میں 2 کنڈیشن ہے. سب سے پہلی کنڈیشن، اگر وہ جو اناج آپ کا نکلا یا پھر وہ سبزیاں آپ کی نکلی، اگر وہ نیچرل ریسورسز پہ ڈپینڈ ہے جیسے کہ رین واٹر پہ ڈپینڈ ہے، آپ کو اس میں کچھ ایکسٹرا ایفورٹ نہیں لگانا پڑا، تو آپ کو وہ جو وہاں پہ کراپ نکلے گا اس کراپ کا آپ کو 10% دینا ہے. اس صورت میں اگر وہ کیا نیچرل سورسز پہ مطلب اگا ہو، جیسے کہ رین واٹر پہ آپ کو کچھ ایکسٹرا مزدور اس کو نہیں لگانے پڑے. دوسرا چیز، اگر آپ کو اس جو آپ کو کراپ نکلا، اگر آپ کو اسے مزدور لگانے پڑے یا پھر آرٹیفیشل یوز کرنا پڑا، اس کے مشینز یوز کرنے پڑے، یا پھر آپ نے جو کنواں کھودا تھا اس سے پانی اٹھا کے اس کو دیا، یا پھر کسی پونڈ سے آپ نے پانی لایا، ندی سے پانی لایا، پھر آپ نے اس جو اناج ہے آپ کا یا پھر سبزی ہے آپ کی اس پہ پانی دیا ڈیو ٹو آرٹیفیشل سورس سے اگر آپ نے اسے پانی دیا، تو آپ کو اس کی 5% زکوٰۃ دینی ہے.
جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جو زکوٰۃ ہے یہ ضروری ہے، ایک مسلمان کو یہ ضروری دینی ہے جب وہ اتنا منیمم ویلتھ ایکسیڈ کرتا ہو جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب وہ زکوٰۃ کب دی جاتی ہے؟ وہ ایک اسلامک ایئر کے بعد دی جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک اسلامک ایئر جب لونر کیلنڈر ختم ہو جاتا ہے تب یہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ ایک امپارٹنٹ چیز، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کے حقدار آپ ہو جاتے ہو، اگر آپ سال کے شروعات میں آپ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، سپوز آپ کے پاس اتنا ویلتھ ہے کہ آپ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اب کیا ہوا کہ آپ کے پاس اتنی ویلتھ نہیں رہی، ایک مطلب ایئر کے بیچ میں آپ کے پاس اتنی ویلتھ نہیں رہی، اور اینڈ آف دا ایئر آپ کے پاس پھر اتنی ویلتھ واپس آ گئی کہ آپ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جاؤ گے، تب اس کیس میں آپ کی زکوٰۃ کینسل ہو جاتی ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہو جائے گا اگر آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ کینسل ہو گئی؟ پھر آپ کا جو پھر سے سال شروع ہو جائے گا، وہاں سے اگلے سال میں آپ کو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی، اس ٹائم سے شروع ہو کے اگر آپ کے فل ایک ایئر تک آپ کے پاس اتنی ویلتھ رہی کہ آپ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، تب آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر آپ کو بیچ میں سے اس جو ویلتھ کی کمی ہوگی، آپ نصاب سے کم آ گئے، آپ کی ویلتھ نصاب سے کم آ گئی، تب آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے کہ سب سے بیسٹ ٹائم جو ہوتا ہے زکوٰۃ پے کرنے کا، دیٹ از رمضان۔ آپ بولو گے کیوں؟ کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ نے 1 روپیہ میری راہ میں خرچ کر دیا تو میں آپ کو اس کا 70 ٹائمز کر کے دوں گا، یعنی کہ 70x اس کا دوں گا۔ دیٹس وائی رمضان میں جو آپ زکوٰۃ پے کرو گے وہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کی زکوٰۃ پے کرنے کا۔ اب یہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے آپ نے؟ اب ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو زکوٰۃ جس کو ہم پے کر سکتے ہیں، دیٹ از فقراء، جن کو کہتے ہیں فقراء، وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ فقیر کی جمع ہے فقراء۔ فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مطلب غریب، جن کو ہم کہیں گے عام لینگویج میں، ان کے پاس مطلب اتنا پیسہ نہیں ہوگا اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کو اچھی طرح سے گزارے، ان کے پاس اتنا ویلتھ نہیں ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یہ لوگ بنتے ہیں اس زکوٰۃ کے حقدار۔ دوسرے ہوتے ہیں مسکین۔ مسکین کون ہوتے ہیں؟ اب مسکین ہوتے ہیں وہ لوگ جو اگر مطلب ان کے پاس اتنا ویلتھ تھا، بہت سارے، اگر ہم اس کو عام لینگویج میں کہیں گے وہ ریچ تھے، پھر ان کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، کچھ مسئلہ ہوا کہ وہ لوگ غریب ہو گئے، اب ان کے پاس بیچاروں کے پاس ویلتھ نہیں بچی، اب اس کے پاس اتنا مطلب کیش نہیں بچا، ان کے پاس اتنی ویلتھ نہیں بچی ہو کہ وہ اب اپنی ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ اپنی نیڈز جو ہے پوری نہیں کر سکتا ہے، اس پہ بھی آپ یہ زکوٰۃ دے سکتے ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ تیسرے بندے عاملین، جن کو کہتے ہیں عاملین، وہ بندے ہوتے ہیں جو کہ یہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی آپ یہ زکوٰۃ پے کر سکتے ہیں، عاملین جن کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو زکوٰۃ کسی محلے میں یا پھر کسی گاؤں میں جا کے یا پھر کسی شہر میں جا کے یہ جو زکوٰۃ کلیکٹر جن کو کہتے ہیں، یہ جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، آپ انہیں بھی یہ زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ چوتھے لوگ ہوتے ہیں ان میں ملافت القلوب۔ ملافت القلوب کون لوگ ہوتے ہیں؟ ملافت القلوب وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی اسلام ایکسیپٹ کیا ہو، اب ان کو کچھ امپورٹنٹ نیڈ ہے، ان کو اسلامک چیزوں کی، وہ خرید سکیں گے ان کو بھی آپ یہ زکوٰۃ پے کر سکتے ہو۔ اور پانچویں لوگ الراقب، جن کو ہم کہیں گے، یہ وہ زکوٰۃ ہے جو آپ یوز کریں گے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے یا پھر قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے، رہا کرنے کے لیے بھی آپ یہ زکوٰۃ پے کر سکتے ہیں۔ پھر آتے ہیں اس میں چھٹے ٹائپ کے لوگ، الغریمین۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرض تلے ڈوبے ہوتے ہیں، مطلب جن کے سر پہ بہت سارا قرضہ چڑھ گیا ہو، آپ ان کو بھی یہ زکوٰۃ پے کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے اس کا 7th ٹائپ، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ مطلب اللہ کے راستے میں، چاہے وہ پھر جہاد کے لیے خرچ ہو، چاہے پھر وہ کچھ بلڈنگز بنانے کے کام میں آئے، وہ بلڈنگز جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے، جیسے کچھ مدرسہ یا پھر کچھ ایسی عمارتیں یا پھر کچھ ایسے چیز بنائیں گے آپ اسے جس سے سوسائٹی یا اسلام کو فائدہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے۔ پھر اس میں 8ویں ٹائپ کے لوگ آتے ہیں ابن السبیل، یعنی کہ وہ لوگ جو سفر میں پریشان ہو، ان کے پاس مطلب پیسہ نہ ہو، جو انہوں نے ویلتھ ساتھ میں لی تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ پریشان ہے، اب ان لوگوں کو بھی آپ یہ زکوٰۃ پے کر سکتے ہیں۔ یہ تھے 8 ٹائپ کے لوگ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے۔ پہلے لوگ فقراء جن کو کہتے ہیں، دوسرے لوگ مسکین، تیسرے لوگ عاملین، چوتھے لوگ ملافت القلوب، پانچویں لوگ الراقب، چھٹویں لوگ الغارمین، اور پھر 7ویں لوگ فی سبیل اللہ، 8واں ٹائپ ابن السبیل۔ یہ تھا کنسیپٹ آف زکوٰۃ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے، زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا سم اپ کروں گا، ریپیٹ کروں گا تھوڑا سا، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے زکوٰۃ، اس کی میننگ کیا ہے؟
اپنے مال کو پیوریفائی کرنا یا پھر اس کی گروتھ کروانا یا پھر اس کی گروتھ کرنا، وہ کیسے بائی اسپینڈنگ، اس میں تھوڑا سا اسپینڈ کرنا اللہ کے راستے میں، یعنی کہ ایز اے چیریٹی جس کو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں جو آپ چیریٹی دیتے ہیں وہ کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کتنا دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس نصاب کے برابر مال ہو، چاندی ہو، سونا ہو یا پھر ویجیٹیبلز جو کراپس نکلتے ہیں آپ کو اس کا کتنا دینا ہے، 10% دینا ہے۔ تب اگر وہ نیچرل طریقے سے گرو ہوا تو اس کا 10% دینا ہے، اگر آرٹیفیشل طریقے سے گرو ہوا تو اس کا 5% دینا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کن لوگوں کو دینا ہے۔ اس میں 8 ٹائپ کے لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فقراء، دوسرے آتے ہیں مسکین، تیسرے آتے ہیں عاملین، چوتھے آتے ہیں ملافت القلوب، پانچواں آتا ہے الراقب، پھر چھٹواں آتا ہے الغارمین، ساتواں آتا ہے فی سبیل اللہ، پھر آٹھواں آتا ہے السبیل یعنی کہ سفر والے لوگ۔ یہ ہم نے ختم کیا۔ اب ہم پڑھیں گے اس میں امپورٹنس آف زکوٰۃ کی کیا امپورٹنس ہے، یعنی کہ چیریٹی، اوبلیگیٹری چیریٹی جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، اس کی کیا امپورٹنس ہے۔ سب سے پہلا اگر ہم دیکھیں گے اس میں یہ ایک مسلمان کو یہ ریمائنڈ کرتا ہے کہ جو اس کے پاس ویلتھ ہے، جو اس کے پاس جو دولت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کو یہ جو دولت ہے یہ اس کو اللہ کے کمانڈس کے طریقے سے اس کو خرچ کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا زیادہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، سو دیٹ کہ اللہ اس کو اس کے مال میں اضافہ کرے اور جو سوسائٹی میں پور ہو ان کا بھی ویل بینگ ہو، ان کی بجائی کے لیے بھی وہ پیسہ خرچ کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے یا پھر وہ بھی اپنی لائف جو ہے اچھی طریقے سے گزارے۔ دوسرا اگر ہم دیکھیں گے اس کا امپورٹنس، اگر ایک بندہ آج زکوٰۃ پے کرے گا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک سوشل سیکیورٹی آ جاتی ہے۔ کیسے آپ بتاؤ گے؟ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے ایک بندہ ریچ ہے، وہ اس کے مطلب وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، اس نے زکوٰۃ دیا، ٹھیک ہے، کسی غریب کو دیا یا پھر زکوٰۃ کے حقدار ہوں ان کو دیا۔ اب کل کو اگر خدا نخواستہ یہ جو زکوٰۃ دینے والا یہ اس پوزیشن پہ آ گیا کہ اب اس کو زکوٰۃ کی ضرورت پڑی، اب جو باقی لوگ ہیں وہ اس کی مدد کریں گے، وہ بچ گیا اس حساب سے، جس کو ہم کہتے ہیں سوشل سیکیورٹی، اس پوائنٹ میں آ گیا یہ۔ اب اس کو زکوٰۃ دیں گے لوگ، اب اس کی ہیلپ کریں گے لوگ، اس سے اس کو خود کا بھی فائدہ ہے اور سوسائٹی کا بھی فائدہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ اگر میں بتا دوں، یہ جو زکوٰۃ پے کرنے والا ہوتا ہے یہ اس کو سب سے پہلے ایز اے ورشپ اس کو یہ پے کرتا ہے، ایز اے ٹوکن آف سبمیشن ٹو اللہ، اس کا گریٹیٹیوڈ، اس کے آگے سبمیشن اینڈ ایکنالجمنٹ اینڈ اس کا جو گریٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ بیان کرنے کے لیے ایز اے ٹوکن دیتا ہے یہ زکوٰۃ۔ اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ اس کو اس حساب سے لیتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا گفٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے خزانوں میں سے نواز دیا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا تھینک فل رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حق دیا ہے، زکوٰۃ جو اس نے لی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایز اے اس کو مطلب رزق پہنچایا ہے، بنا کسی ذلت کے، بنا کسی رسوائی کے اس تک وہ آ گیا، کیونکہ وہ اس کا حق تھا۔ اگر ہم اس کا چوتھا پوائنٹ دیکھیں گے، یہ جو ایک ریچ پرسن یا پھر زکوٰۃ جس پہ واجب ہو وہ زکوٰۃ جب پے کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، سوشل اکانومی جو ہے وہ برابر رہ جاتی ہے۔ اب بولو گے کیسے؟ جس غریب کے پاس بیچارے کے پاس پیسہ نہ ہو، کسی ملازم کے جیب سے نکلا ایز اے زکوٰۃ، اس نے دیا کسی غریب کو جو اس کا حقدار ہو، یا پھر باقی جو لوگ ہیں ان کو دیا، انہوں نے وہ زکوٰۃ یوز کیا ایز اے ان کو ڈیلی لائف کے لیے، جیسے کہ ان کو کپڑے خریدنے ہوں بچوں کے لیے یا خود کے لیے، کھانا پینا ہے، انہوں نے دیا دکاندار کو، دکاندار نے باقی سب مطلب دوسرے دکاندار کو دیے۔ اس سے جو ہے جو پیسہ ہے اس کا فلو ٹھیک ٹھاک رہتا ہے ایک سوسائٹی میں، اس میں جو ہے یہ سوسائٹی کی اکانومی ہے وہ برقرار رہتی ہے، امیر کے پاس زیادہ پیسہ جمع نہیں ہوتا ہے، غریب کے پاس غریب بیچارہ بھوک سے نہیں مرتا۔ اور دوسرا پوائنٹ اگر میں اس کا بتا دوں، ایک غریب کو لالچ نہیں آ جاتی ہے خدا نخواستہ وہ چوری کرے، یا پھر اس کو امیر کے پیسوں پہ بری نظر رہتی ہے کہ میں چوری کروں گا، یا پھر خدا نخواستہ اس کو امیر کی جو دولت پہ اس پہ بری نظر نہیں رہتی ہے۔ اس سے امیر کا بھی فائدہ ہے، وہ اپنا جو دولت ہے وہ اسے پاک کرتا ہے، اس کو اب یہ ڈر نہیں رہتا ہے کہ میرا جو ویلتھ ہے وہ خدا نخواستہ اس میں کچھ امپیورٹی رہ گئی ہو، وہ بھی اپنے من سے یہ مطمئن رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کام سونپا اس نے اس کو انجام دیا، اس کو ایک دل میں یہ سیٹسفیکشن رہ جاتی ہے، میں نے جو اپنا کام ہے وہ مکمل کر دیا ہے کہ اس زکوٰۃ کو پے کر کے۔
पांचवा पॉइंट अगर मैं इसमें ये बता दूं कि इससे जो है एक अमीर और एक गरीब में जो रिलेशन है वो ठीक हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, जो गरीब है उसको ये लालच नहीं रहती है अमीर के पैसों पे कि बुरी नज़र नहीं रहती है, अल्लाह खुदा न खास्ता कि वो नुकसान पहुंचाए। या फिर मैं यही कहूँ कि उसके दिल में ये आ जाता है कि ये जो अमीर बंदा है वो कंजूस नहीं है, उसके जो दिल में है उसके लिए प्यार बढ़ता है। सो इससे जो है सोशल रिलेशन है वो स्ट्रांग हो जाती है। ये भी इसका एक बेनिफिट है। सो इट वाज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ज़कात, ये किसको देनी है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब मैंने आपको बताया। सो यहीं पर ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सवाम, जिसको फास्टिंग कहते हैं, एंड कंसेप्ट ऑफ सवाम, इम्पोर्टेंस ऑफ सवाम। ये तीन टॉपिक हम कवर करने वाले हैं अगले आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।